السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آج کہانی زادی میں انکہی چاہتے ہیں کہ اس نمبر 10 تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اگلی صبح تینوں گھر میں زور و شور سے تیاریاں جاری تھی۔ کہیں مختلف پکوان بنائے جا رہے تھے تو کہیں صفائیوں کا سلسلہ عروج پر تھا۔ وہ بھی نائمہ سے پورے گھر کی صفائی اپنی نگرانی میں کروا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کبھی کھانسنے لگتی اور کبھی چھینکنے لگتی کیونکہ اسے مٹی سے الرجی تھی۔ گڑیا کیا کر رہی ہو؟ ادھر چلو، ادھر سے دیکھو نا کیسے فیس پہ دھول آ رہی ہے۔ عثمان نے ایپرن چڑھا رکھا تھا۔ اسے کوکنگ کرنے کا شوق تھا اور بہت اچھی کوکنگ کر لیتا تھا، اور گھر میں کوئی خاص ایونٹ ہو تو وہ لازمی کچھ نہ کچھ بناتا تھا۔ دادو کو اس کے ہاتھ سے بنا رشین سیلڈ بہت پسند تھا اور اب وہ کچن میں وہی بنانے میں مصروف تھا۔ جب اسے بار بار مونا کے کھانسنے کی آواز آئی تو وہ آنے پر مجبور ہو گیا۔ بھائی جان، اگر میں چلی گئی تو نائمہ آپا 5 منٹ میں صفائی کر کے آگے آگے سے چلے جائیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا دادو کتنی صفائی پسند ہے۔ ارے بیٹا، میں روزانہ اچھے سے صفائی کرتی ہوں، کیوں الزام لگا رہی ہو غریب پر؟ نائمہ آپا نے منہ بنایا۔ الزام نہیں لگا رہی آپا، کیوں خفا ہو رہی ہیں؟ اچھا چلیں، میں کان پکڑ کر معافی مانگتی ہوں، مونا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی ہنس پڑی۔ اس بھولی سی صورت پر ہر کسی کو پیار آ جاتا تھا۔ السلام علیکم دادو۔ السلام علیکم دادا جان۔ عازم نے آگے بڑھ کر دونوں سے پیار لیا تھا۔ انہوں نے بھی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ رضیہ بیگم اپنے بھائی جو کہ مونا کے نانا جان تھے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ کیسے ہو میری جان؟ دادو نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائے دادو، اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہیں آپ؟ وہ لاڈ سے بولا تھا۔ وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے گھر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ بتاؤ دادو، اب کدھر جانا پسند فرمائیں گی؟ تجھے تو دیکھ لیا ہے میں نے، اب میری لاڈلی کے پاس مجھے لے چلو، انہوں نے پیار سے کہا تھا۔ عازب کو کل والا رویہ یاد آیا، لیکن دادو کو تو لے کر جانا پڑنا تھا، سو وہ چپ چاپ گاڑی چلانے لگا۔ دادا جان کو بھی وہ ڈراپ کر آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے اپنی فیملی سے ملنا چاہتے تھے۔ ایئرپورٹ پر آنے سے انہوں نے سب کو منع کر رکھا تھا۔ السلام علیکم دادو۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا تو وہ بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف آئی اور دادو سے لپٹ گئی۔ ارے دادو کی شہزادی، وعلیکم السلام۔ دادو نے ماتھا چوما تھا۔ آج اس نے لائٹ پرپل کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ عازب کچھ پل کے لیے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ معصوم چہرے پر معصوم مسکراہٹ۔ مونا نے عازب کی طرف دیکھا تو اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی چہرہ موڑ لیا۔ آج وہ ویکنڈ تھا اور اس لیے وہ یونیفارم کے بجائے بلو جینز اور وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ کی آستینیں حسب عادت کونیوں تک موڑ رکھی تھی۔ تم مجھے بتاؤ عثمان، کیا تم اپنی اکلوتی بہن کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ کیا اتنے نکمے ہو گئے ہو تم؟ یہ سب کھانا کھا رہے تھے جب دادو نے عثمان کو مخاطب کیا۔ کیا ہوا دادو؟ عثمان کو پریشانی ہوئی۔ ساتھ ہی مونا کی جانب دیکھا جو خود بھی دادو کی بات پر حیران تھی اور سوچ رہی تھی کیا عازم نے دادو کو چچی جان کی بات بتا تو نہیں دی؟ آصف کھانا کھانے میں اتنا مصروف تھا کہ جیسے اس نے دھیان ہی نہ دیا ہو۔ کیا ہوا؟ شکل دیکھی ہے اس کی؟ رنگت دیکھو کیسے زرد پڑ گئی ہے، اور جب سے میں آئی ہوں مسلسل چھینک رہی ہے، کبھی کھانس رہی ہے۔ دادو نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ دادو، اس کو صفائی کا بھوت سوار ہوا تھا آج، پتہ بھی ہے نا مٹی سے الرجی ہے، لیکن کسی کی مانے تو پھر نہ، عمر نے جواب دیا تھا، جس کے لاکھ منع کرنے پہ بھی وہ نائمہ کے ساتھ لگی رہی تھی۔ اس کو تو رہنے ہی دے دادو، اس کا بس چلے تو مجھے کارٹن میں پیک کر کے سنبھال کے رکھ لے۔ مونا نے عمر کو لقمہ لگایا۔ ہاں تو میرے ساتھ دنیا میں آئی ہو، میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے پہلے چلی جاؤ۔ اس بات پر عثمان نے زوردار تھپڑ کان پر رسید کیا تھا۔ سب ہنسنے لگے اور وہ کافی دیر کان مسلتا رہا۔ اور زرد رنگ 2 دن پہلے بخار کا نتیجہ ہے، بابا جان نے نئی اطلاع دی۔ ہائے ہائے، بخار کیسے ہو گیا میری بچی کو؟ دادو نے فکر مندی سے فوراً ماتھا چوما۔ ارے دادو، کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ؟ ایک دم فٹ ہوں میں اب، اس نے دادو کو تسلی دینا چاہی۔ ارے خاک ٹھیک ہو، دیکھو کتنی کمزور ہو رہی ہو، ماتھا بھی بہت گرم ہے۔ وہ ابھی بھی فکر مند تھی۔ عازب، وہ جو بظاہر کھانے میں مصروف تھا، دادو کے پکارنے پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم آج مونا کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لانا۔ دادو، میں بالکل ٹھیک ہوں، عثمان بھائی نے میرا چیک اپ کروایا تھا نا، اور اب میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، پلیز دادو، وہ منت کرتے ہوئے بولی۔ وہ عازب کی طرف سے فوراً انکار کی توقع کیے بیٹھی تھی۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو وہ مجبوراً اسے خود ہی انکار کرنا پڑا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ قسط کس طرح کی لگی۔